حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا و سزاوار ہے، جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے اور اکیلا رازق ہے، جس نے اس وسیع و عریض کائنات کو ایک مختصر سی مدت میں وجود بخشا، اور اس دن سے لے کر آج تک وہی رب العالمین اس ساری کائنات میں تصرف فرما رہا ہے۔ زندگی دینے والا وہی رب العالمین ہے، موت دینے والا وہی رب العالمین ہے، مرض میں مبتلا کرنے والا وہی رب العالمین ہے، شفا یابی عطا کرنے والا وہی رب العالمین ہے، خیر کا مالک وہی رب العالمین ہے، شر کا مالک وہی رب العالمین ہے، مال میں تندرستی پیدا کرنے والا وہی رب العالمین ہے، اور مال میں خیر اور برکت نازل فرمانے والا وہی رب العالمین ہے، انسان کو پریشانیوں میں گھیر کے آزمانے والا وہی رب العالمین ہے، اور انسان کو پریشانیوں کے بھنور سے نکالنے والا وہی رب العالمین ہے، انسان کو اولاد کی نعمت دے کر آزمانے والا وہی رب العالمین ہے، اور اولاد کی نعمت سے محروم رکھ کر آزمانے والا وہی رب العالمین ہے، اولاد میں بیٹے ہی بیٹے دینے والا وہی رب العالمین ہے، اولاد میں بیٹیاں ہی بیٹیاں دینے والا وہی رب العالمین ہے، اور اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دینے والا وہی رب العالمین ہے۔ الغرض، اس کائنات میں جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، وہ اسی رب العالمین کے حکم اور اجازت سے ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا، اور یہ آیت نازل فرما دی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اب اس کے بعد کسی کو جنت حاصل کرنی ہے، جہنم سے نجات حاصل کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے خاندان کی اصلاح کرنی ہے،
اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، زندگی میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، تو ان تمام کو اسی راستے پر چلنا ہوگا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، آج کی اس بابرکت محفل میں جس اہم ترین عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ کہتے ہیں لوگوں کی جماعت کو، معاشرہ کہتے ہیں لوگوں کے گروپ کو، ایک ایسی جماعت جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں، اسے کہتے ہیں معاشرہ۔ ایک انسان سے مل کر ایک جماعت بنتی ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے۔ تو آج جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، معاشرے کو صالح کیسے بنایا جائے، نیکیوں کو معاشرے میں کیسے عام کیا جائے۔ حضرات، اس عنوان کو سمجھنے اور اس عنوان کے متعلق بات کرنے سے پہلے ہم تمام کے ذہن میں یہ بات صاف ہو جانی چاہیے کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ معاشرہ فساد کا شکار ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس معاشرے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ معاشرہ برائیوں سے گھرا ہوا ہے۔ ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں صاف کر لینی چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ معاشرہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ہمارا معاشرہ بیمار ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے میں گناہ پھیلے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اب اس معاشرے میں نیکیوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اب اس معاشرے کی بیماریوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، ہمارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ ہر وہ شخص جانتا ہے جو معاشرے پہ ادنا سی نظر رکھا ہوا ہے، جو دنیا کے حالات کو پڑھتا ہے، دنیا کے حالات کو دیکھ رہا ہے، دنیا کے حالات کو سنتا ہے، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آج کے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں فساد عام ہو چکا ہے۔ آج دیکھیے کہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں کون سی برائی اس معاشرے میں نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں شرک عام ہے، شرک مشرکین بھی کر رہے ہیں، شرک مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ظلم عام ہے، ہر کوئی آج مسلمان ہو یا غیر مسلم ظلم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ غیر مسلم ہے، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے، پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، بھائی پر ظلم کر رہا ہے، ہر شخص ظلم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں آج شراب عام ہو چکی ہے، ہر شخص، کئی لوگ، اکثریت آج شراب پیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور حکومتوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے بدکاریاں جو اس سے پہلے ہوتی تھی اب اور اس کی تعداد میں کس قدر اضافہ ہو چکا ہے اور کیسے کیسے سنگین جرائم آج ہمارے سامنے صبح شام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ قتل کی وارداتیں دیکھیے، کیسے کیسے قتل کے واقعے ہم نے سنے، حد تو یہ ہوئی کہ بچوں نے باپ کا قتل کر دیا، بیٹوں نے باپ کا قتل کر دیا، وہ جس کی پیٹ کے نطفے سے پیدا ہوئے تھے اسی باپ کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ ہمارا معاشرہ آج اس قدر بیمار ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے میں آج اس قدر فساد پھیل چکا ہے اور اس قدر بیماریاں ہمارے معاشرے میں اخلاقی پھیل چکی ہیں کہ جن کی فوراً اصلاح کی ضرورت ہے اور جن کی فوری طور پر اصلاح کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرات، یہ بات تو اب ہمارے ذہن میں صاف ہو گئی کہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ برائیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ایک مومن کو
یہ سوچ کر اپنی جگہ خاموش ہو جانا چاہیے کہ معاشرہ تو بیمار ہو چکا ہے، معاشرے میں تو برائیاں عام ہیں، اب میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جیسے کہ آج عام مسلمانوں کا حال ہے، عوام میں ہم یہ باتیں سنتے ہیں کہ لوگ گھنٹوں حالات کا تبصرہ کرتے ہیں، گھنٹوں تک حالات کا تبصرہ کرتے ہیں، گھنٹوں تک باتیں کرتے ہیں کہ فلاں مقام پہ یہ ہوا، فلاں قوم ایسے ہی کر رہی ہے، اس شہر میں ایسے ہوا، نیوز چینل میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ ان تمام باتوں پر تبصرہ کر کے خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کمزور ہیں، اور اس کے بعد مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ حضرات، اب یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مومن اپنی زندگی میں کیا اس فساد کو دیکھ کر اپنی جگہ خاموش ہو جائے یا پھر وہ اس کی اصلاح کی کوشش کرے؟ تو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے اصلاح کو پسند کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اللہ نے کہا کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، مومنوں کی دو جماعتیں اگر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، دوسروں کا کیا کام ہے، باقی مسلمانوں کا کیا کام ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان کے درمیان اصلاح کا کام کرو، تو تم ان کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرو، تو تم ان کے درمیان صلح صفائی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو۔ تو یہ بات صاف ہو گئی کہ ہم مسلمان ذمہ دار ہیں معاشرے کی اصلاح کے، ہمیں چاہیے کہ ہم برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضرات، جب ہم برائیوں کو ختم کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو معاشرے کی اصلاح میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح انہی اصولوں پہ کی جا سکتی ہے، انہی قاعدوں پہ کی جا سکتی ہے جن قاعدوں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو، جن احکام کو سامنے رکھ کر اپنے معاشرے کی اصلاح کی تھی، انہی احکام پر عمل کر کے ہم معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس کے بغیر ہم چاہے اپنی اڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لیکن ہم کبھی معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اقرا کی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، جب اللہ کے نبی پر یہ پیغام آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جب یہ وحی نبی پر نازل ہوئی، اللہ کے نبی ایک مومن تھے، ساری دنیا میں اللہ کے نبی ایک مومن تھے۔ غار حرا میں یہ وحی نازل ہوئی اور اسی عرب معاشرے میں ہر قسم کی جو ہے برائیاں عام تھی، وہاں ظلم عام تھا، وہاں چوری عام تھی، وہاں سود عام تھا، والدین کی نافرمانی عام تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا عام تھا۔ یہ سارے گناہ جو آج بھی شاید ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، ایسے تمام گناہ اس معاشرے میں عام تھے۔ جاہلیت گناہ اپنے عروج پر تھے، ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ جس مقام پر انسانیت شاید اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچی تھی۔ اس قدر ظلم اور اس قدر گناہ اس معاشرے میں پھیل چکے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دو لوگ آپس میں سفر میں نکلے ہیں، ایک ساتھ سفر میں نکلے ہیں، اور سفر میں نکلے درمیان میں ایک ایسا راستہ آیا کہ جس راستے سے ایک ہی انسان جا سکتا ہے، ایک ہی سواری جا سکتی۔ دونوں دوست تھے، دونوں ساتھ میں نکلے تھے، اور جب وہاں پہنچے اس کے بعد ایک کہتا ہے کہ میں پہلے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں پہلے جاؤں گا۔ صرف اتنی سی بات پر جنگ چھڑ جاتی ہے دونوں کے درمیان، دونوں اپنے قبیلوں کو لے آتے ہیں اور یہ جنگ کئی سو سال چلتی ہے، صرف اتنی چھوٹی سی بات پر کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں پہلے آگے نکل جاؤں۔ تو یہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، شراب پینا، سود خوری کرنا، یہ تمام چیزیں اس معاشرے میں عروج پر پہنچ چکی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، آپ اسلام کو جب لے کر آئے، اس دن کے بعد 23 سال گزرتے ہیں۔
آپ دیکھیے سیرت پڑھ کر وہ دن تھا اور اس کے بعد 23 سال کے بعد کا دن تھا، یہی معاشرہ جس میں سود عام تھا، جس میں تمام قسم کے گناہ عام تھے، یہ معاشرہ اللہ کے نبی نے بعد میں کہا خیر القرونی قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو لوگ کے سود میں تھے، جو لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، جو ظلم کرنے میں جو ہے مصروف تھے، جو چوریاں کرتے تھے، یہ وہی لوگ تھے۔ اور 23 سال گزرنے کے بعد یہی لوگ تمام معاشروں میں، تمام زمانوں میں، تمام قوموں میں سب سے بہترین لوگ بن گئے۔ کیا وجہ تھی؟ کیسے تمام تبدیلیاں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کی وجہ سے اور ان احکامات کی وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی طرف لے کر آئے تھے۔ تو حضرات، سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان تعلیمات کو نہ اپنا لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، کیونکہ انہی تعلیمات پر عمل کر کے کوئی بھی معاشرہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی اصلاح نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی کے پیغامات کو چھوڑ کر، اسلام کے احکامات کو چھوڑ کر ہم خود ترقی کریں گے، ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں گے، آپ دیکھیے ان لوگوں کا حال آج کیا ہے۔ وہ لوگ اپنے معاشرے پر افسوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم خواتین کو ان کے حقوق دیں گے، آج وہ اپنے خواتین کے گھر سے باہر نکل کر ان کی جو ہے عیاشیوں کی وجہ سے وہ آج پریشان ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے شراب کو عام کیا تھا انجوائمنٹ سمجھ کر، آج وہ اپنے معاشرے کے خراب ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ خود اپنے ملک کی مثال لے لیجئے، ہمارے ملک میں کس قدر گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، کس قدر ظلم بڑھتا جا رہا ہے، کتنے قوانین ہیں ہندوستان کے، لیکن ان تمام قوانین اور سزاؤں کے باوجود معاشرے میں اصلاح ہوتی نظر نہیں آ رہی، گناہوں میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، اور نہ ہی جو ہے جرائم کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ جب تک احکام اللہ کے دنیا میں نافذ نہیں ہوں گے، جب تک تعلیمات اللہ کی دنیا میں نافذ نہیں ہوں گی، اس وقت تک بندوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہم سمجھ گئے کہ اگر ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو ہمیں انہی احکامات کو اپنانا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا جو طریقہ چنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، اگر ہم اس میں دیکھیں تو سب سے بنیادی اور سب سے پہلی بات جس کی طرف اللہ کے نبی بلاتے تھے وہ ایک اللہ کی عبادت کی بات تھی۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کی بات تھی، اللہ سے بندوں کو جوڑنے کی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی وہ یہ بات تھی کہ اے لوگوں، تمہارا ایک معبود ہے، صرف اسی کی تمہیں عبادت کرنا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اگر اس کی فرمانبرداری کرو گے جنت حاصل ہوگی، اور اگر اس کی نافرمانی کرو گے جہنم میں جلائے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے لوگوں کے سامنے یہ تصور پیش کیا کرتے تھے کہ لوگوں، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری موقع پر، اپنی زندگی کے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ نصیحت کی۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، فوعدنا موعظۃ بلیغہ، پھر اللہ کے نبی نے ہمیں ایک بہترین نصیحت کی۔ ایسی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وجلت منها القلوب، اس نصیحت کو سننے کی وجہ سے ہمارے دل نرم پڑ گئے، ہمارے دل اس نصیحت کو سن کر نرم پڑ گئے۔ وذرفت منها العیون،
اور اس نصیحت کو سن کر ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ایسی بہترین نصیحت کی کہ جس کو سن کر ہمارے دل نرم پڑ گئے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ہی لوگوں میں سے ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نصیحت کی باتوں کو سننے سے ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ ایک ایسے آدمی کی نصیحت ہے جو ہمیں قریب میں چھوڑ کر جانے والا ہے۔ یعنی یہ ایسی نصیحت آپ کی لگ رہی ہے، آپ کی نصیحت سے اندازہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ کچھ دنوں میں ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، اور اگر ایسا ہی ہے اللہ کے نبی تو آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے، کوئی ایسا نسخہ بتائیے، کوئی ایسا قانون قاعدہ بتائیے جس کو لے کر ہم اپنی اگلی زندگی میں چین سکون سے زندگی گزار سکیں۔ جب صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ جواب میں اللہ کے نبی کی نصیحت میں سب سے پہلے الفاظ تھے، علیکم بتقوی اللہ، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کے ڈر کی نصیحت کرتا ہوں، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کے ڈر کی نصیحت کرتا ہوں، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر بٹھا لو، اپنے دلوں کو اللہ کے ڈر سے بھر لو، یہ تمہاری اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات نصیحت کے طور پر یہی بتائی کہ تم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ فی السر والعلن، کہ اے لوگوں تم اللہ سے تنہائی میں بھی ڈرو اور اللہ سے لوگوں کے سامنے بھی ڈرو، لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرو، اور جب تنہا ہو جاؤ تب بھی اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات لوگوں کو سکھائی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور یقین مانیے کہ اگر انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے تو اس کے بعد کوئی چیز نہ اسے گمراہ کر سکتی ہے، نہ کوئی چیز اسے فساد میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس کا آپ جو ہے اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت، کہ اللہ کے نبی نے جو بندوں کو اللہ سے جوڑا تھا، ایسی تربیت اللہ کے نبی نے کی تھی کہ نبی کے صحابہ اور صحابہ کے بعد کے تابعین، اللہ سے ایسا ان کا تعلق تھا کہ وہ معاشرے کا ڈر ان کو نہیں تھا۔ ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ میں گناہ کروں گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے، حاکم وقت کیا کہے گا، میرے ماں باپ کیا کہیں گے، میرا خاندان کیا کہے گا، یہ سارے ڈر ان کو نہیں تھے، ان کو ڈر اللہ کا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر رات نکلتے تھے مدینہ کی گلیوں میں جائزہ لینے کے لیے کہ کس کا کیا حال ہے، مسلمانوں کا کیا حال چل رہا ہے، کیا کوئی پریشان حال ہے، کیا کسی کو کچھ مال کی ضرورت ہے۔ یہ جائزہ لینے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر رات جو ہے مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے۔ جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت آپ مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے رات کے وقت میں۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہی گلیوں میں پھرتے پھرتے تھک گئے، کچھ دیر رکنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک دیوار سے، ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے ایک گھر کی دیوار کو ٹیک لگا کر تو اندر سے آواز سنتے ہیں۔ آواز کیا ہے؟ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، جو دودھ بیچنے والے خاندان کے لوگ تھے ان میں سے ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ اے بیٹی تو اپنے دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے، اس سے ہماری تجارت میں نفع ہو جائے گا۔ بیٹی کہتی ہے، ماں کیا تم نے نہیں سنا حاکم وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، دودھ تو خالص جو ہے بیچے گا، دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، کیا تم نے نہیں سنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اعلان؟ تو ماں نے کہا، بیٹی عمر کہاں تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہاں عمر تو نہیں ہے رضی اللہ عنہ، وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، تم دودھ میں پانی ملا سکتے ہو، عمر رضی اللہ عنہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ جواب سے لگائیے اندازہ کہ کیسا تقویٰ اور کیسا تعلق ان لوگوں کا اللہ سے تھا۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں یقیناً عمر ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، یقیناً عمر تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔
ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی پکڑ سے تو ہم بچ جائیں گے، لیکن اللہ کی پکڑ سے ہم کیسے بچیں گے؟ اللہ رب العالمین کے قانون کی مخالفت کر کے اللہ کی سزاؤں سے ہم کیسے بچیں گے؟ یہ تقوی اگر لوگوں میں پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے، نہ کیمرے کی ضرورت ہوگی، نہ قانون کی ضرورت ہوگی، نہ کسی سزا کی ضرورت ہوگی۔ لوگ خود اللہ سے تعلق جوڑنے کے بعد اللہ سے ڈرنے لگیں گے۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کے فون دیکھتے ہیں اور فون دیکھ کر ان کو یہ فکر ہے کہ میرا بچہ فون میں کیا استعمال کر رہا ہے، اور بچہ ہے کہ اپنے فون کی ہسٹری جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ ماں باپ سے بچتا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کا ڈر کیا ہے کہ ماں باپ کو میرا گناہ نہ پتہ چلے، اسی لیے وہ ماں باپ سے چھپا کر گناہ کرتا ہے۔ مجرم، چور اور اسی طرح ڈکیتی کرنے والے لوگ حکومت کے ڈر سے، حکومت سے چھپا کے گناہ کرتے ہیں اور وہ اپنے گناہ میں کامیاب ہو کر نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح عہدیداران حکومت سے بچا کر گناہ اور خیانت کے کام کر رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ یہ سارے گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کے دل میں انسان کا ڈر ہے اور انسان کی نگاہوں سے بچ کر گناہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں بات پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کی پکڑ سے میں کبھی نہیں بچ سکتا، اللہ کا ڈر اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو یقین مانیے معاشرے کی اصلاح بڑی آسانی سے ہو جائے گی۔ عہدیداران، ذمہ داران اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھائیں گے۔ ماں باپ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے۔ اساتذہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے طلباء کی صحیح تربیت کریں گے، اور اسی طرح معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھانے کی کوشش کرے گا، اور ہر شخص اپنی تنہائی میں بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اب سمجھ چکا ہے کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین نگران ہے، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے، میں اس کی نگاہوں سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ تو حضرات، سب سے پہلی بات جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کیا جائے۔ اب دیکھیے، یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور مشہور واقعہ آتا ہے کہ ان کے دور خلافت میں ایک مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے سائے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، اور ریگستان کی دھوپ اور وہاں کی گرمی کی شدت، اس کا اندازہ ریگستان میں زندگی گزارنے والے ہی لگا سکتے ہیں۔ اتنی اس شدت کی دھوپ میں کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ دوپہر کے وقت میں وہاں آج بھی چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی اس دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان اگر اس دھوپ میں نکل جائے تو بیمار ہو جائے گا، ایسی وہاں کی دھوپ ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے سائے میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اگر کوئی مسافر جا رہا ہے، راستے سے گزر رہا ہے، تو اس کی مہمان نوازی کریں گے، اس کو بلا کر اپنے پاس جگہ دیں گے، اس کو سایہ دیں گے۔ اس غرض سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے سائے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے یہ ہیں کہ ایک شخص ہے جو پریشان حال گھوم رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پریشان یہاں سے وہاں دوڑ رہا ہے۔ اندازہ لگاتے ہیں کہ کون ہے۔ غور سے جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ پکار کے آواز دیتے ہیں کہ اے عمر، ادھر آ جاؤ، میرے طرف آؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کہ عمر بتائیے کیا بات ہے کہ اس چلچلاتی دھوپ میں آپ پریشان حال یہاں سے وہاں گھوم رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، بتائیے، ہم حل کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیت المال کی 2 اونٹنیاں اپنی نکیل جو ہے چھڑا کر بھاگ گئی ہیں، انہی اونٹنیوں کو تلاش کرنے کے لیے میں نکلا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین، آپ آرام کیجئے، آپ سائے میں آ جائیے، میں اپنے غلام کو بھیجتا ہوں، وہ جائے گا اور اونٹنیوں کو تلاش کر کے لے آئے گا، آپ یہاں آ جائیے، آپ یہاں آرام کیجئے، تھوڑی دیر سائے میں آ جائیے۔ حضرات اندازہ لگائیے کہ کیسا ڈر اور کیسا تعلق اللہ رب العالمین سے بندوں کا ہوا کرتا تھا
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں کہ اے عثمان رضی اللہ عنہ، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سائے میں آ جاؤں، کل اللہ رب العالمین جب مجھ سے سوال کرے گا کہ عمر تمہاری حکومت میں، تمہاری خلافت میں بیت المال کی 2 اونٹنیاں چلی گئی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ تو کیا آپ یا آپ کا غلام اس جو ہے بوجھ کو مجھ سے ہٹائے گا؟ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اسی لیے میں اس کی تیاری کر رہا ہوں اور مجھے اس کی فکر ہے اور مجھے ہی اس کو تلاش کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پھر اس چلچلاتی دھوپ میں واپس نکل گئے کہ مجھے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ حضرات، یہ جو ذمہ داری کا احساس تھا لوگوں کے دلوں میں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کا جو احساس تھا، کس چیز کی وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، وہ اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ بہتر تھے اور ہر کام میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اگر اس کے برخلاف ایسا ہو کہ انسان کا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے ختم ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ جیسے اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ تو جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے گئے گزرے، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے۔ اور زندگی میں اگر ان کے انجوائمنٹ میں، ان کے عیش و عشرت میں کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے، ان کے ماں باپ ان کی جو ہے انجوائمنٹ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ماں باپ سے چھپا کر اپنی جو ہے تمام خواہشات کو پوری کرتے ہیں، اور اگر ان کی خواہشات کی تکمیل میں اگر ان کے معاشرے کے ذمہ داران اور حکمران اگر اس میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ان سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، اور اگر پولیس یا کسی اور جو ہے تنظیم کی وجہ سے ان کے عیش و عشرت میں اگر کچھ جو ہے رکاوٹ بن رہی ہے، تو یہ ان سے چھپ کر جو ہے گناہ کرتے ہیں یا ان کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد منچاہی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ جو ہے معصوم لوگ جو اپنا احتجاج درج کرنے کے لیے نکلے تھے، ان لوگوں پر بے دردی سے گاڑیاں چلا دی گئی، ان لوگوں پر بے دردی سے گاڑیاں چلائی گئی۔ آپ اس واقعے کو اپنے ذہن میں لا کر یہ سوچئے کیوں ہوا؟ ہوا اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا ہوا ہے۔ اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا کہ یہ انسان ہے، انسان کا قتل اللہ کے نزدیک انسانیت کا قتل ہے، ان کو قتل کروں گا جہنم میں اللہ رب العالمین جلائے گا، یہ ڈر اگر ان کے دل میں ہوتا، کبھی وہ ایسا ظلم نہیں کرتے۔ کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ 4 سال کی بچی، 6 سال کی بچی کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کے واقعات ہمیں سننے میں آ رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے ذہن میں اللہ کا ڈر ہوتا تو کیا کبھی ایسے واقعات ہوتے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا حضرات، اصلاح معاشرہ میں سب سے اہم، سب سے بنیادی اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو کسی اور چیز کی ان کو ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو کوئی چیز ان کی اصلاح نہیں کر سکتی، کوئی چیز ان کو سدھار نہیں سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرات، دوسری چیز یہ ہے کہ معاشرے میں علم کو عام کیا جائے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرف نیکی کا ماحول ہو، ہر طرف گناہوں سے بچنے کا ماحول ہو، ہر طرف اللہ کے فرما بردار بندے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم کو عام کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ قیامت سے پہلے گناہ عام ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَيُثْبَتَ الْجَهْلُ، اور جہالت عام ہو جائے گی، جہالت پھیل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُشْرَبُ الْخَمَرُ، اور شراب پی جائے گی، وَيَظْهَرُ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا، بدکاریاں عام ہو جائیں گی۔ اس حدیث میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی یہ ترتیب قابل غور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ بتائی کہ پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، پہلے جہالت عام ہوگی، اس کے بعد شراب پی جائے گی، اس کے بعد بدکاری ہوگی، اس کے بعد گناہ کے کام۔ جب تک علم ہوگا معاشرے میں، جب تک جہالت نہیں ہوگی معاشرے میں، جب تک لوگ اسلام کی تعلیمات کو جاننے والے ہوں گے، جب تک لوگ دین کی تعلیم جاننے والے ہوں گے، اس وقت تک یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی۔ جب معاشرے سے علم اٹھ جائے گا، جب معاشرے میں جہالت پھیل جائے گی، تب یہ ساری چیزیں ہونے لگیں گی، تب گناہ عام ہو جائیں گے، تب قتل و غارت گری عام ہوگی، تب بدکاری عام ہوگی، اور تب شراب عام ہو جائے گی۔ اور جب تک علم عام رہے گا اس وقت تک یہ سارے گناہ لوگوں میں نہیں پھیلیں گے۔ اور علم کو اگر عام کرنا ہے یا معاشرے میں اگر علم کو پھیلانا ہے تو کیا کیا جائے؟ علم کو پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں بھی یہ بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العالمین علم کو اپنے قبضے میں اس طرح سے نہیں لے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو چھین لے، ولیکن یقبض العلم بانتزاع العلماء، اور لیکن اللہ رب العالمین علم کو اس طرح سے اپنے قبضے میں لے گا، علم کو ایسے اٹھا لے گا کہ اللہ رب العالمین علماء کو جو ہے عوام سے نکال لے گا، اللہ رب العالمین علماء کو ختم کر دے گا۔ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اور جب اللہ پوری دنیا میں ایک عالم کو بھی زندہ نہیں رکھے گا، معاشرے میں ایک بھی عالم نہیں ہوگا، تو اس وقت لوگ جائیں گے جاہلوں سے سوال کریں گے، جاہلوں سے فتویٰ طلب کریں گے، جاہلوں سے معلومات طلب کریں گے۔ فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اللہ کے نبی نے کہا تو وہ جاہل لوگ جو معاشرے میں ان کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ جانتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جب جا کے فتویٰ طلب کریں گے وہ خود بھی غلط فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی غلط بولیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے لگ جائیں گے، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے لگ جائیں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے جو بات بتائی وہ یہ کہ علم کو اٹھانے کا طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ رب العالمین علماء کو اٹھا لیں گے، رب العالمین معاشرے سے علماء کو ختم کر دیں گے، ایک ایک بڑے عالم کی وفات ہوتی جائے گی اور اس کے بعد اس طرح سے معاشرے میں علماء ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد معاشرے میں علماء نہیں ہوں گے تو بس جہالت عام ہو جائے گی اور یہاں سے گناہ پھیلنے لگ جائیں گے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر تم لوگ اپنے معاشرے میں علم کو عام رکھنا چاہتے ہو تو اپنے معاشرے میں علماء کو تیار کرو، اپنے معاشرے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو تیار کرو، پختہ علماء کو تیار کرو، دین کا علم رکھنے والوں کو تیار کرو۔ جب یہ اپنے معاشرے میں ہوں گے تو اس کے بعد وہاں پر جہالت عام نہیں ہوگی۔ جب علماء معاشرے میں ہوں گے تب جو ہے عوام میں جہالت عام نہیں ہوگی، علماء کے پاس مسائل آئیں گے، علماء لوگوں کی اصلاح کریں گے تو وہاں پر جو ہے فساد نہیں ہوگا بلکہ وہاں سے اصلاح کا کام ہوگا۔ تو حضرات دوسری بات اور دوسرا پیغام جو اصلاح معاشرہ کے معاملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں علماء کو عام کیجئے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو عالم بنائیے، اپنے بچوں کو فاضل بنائیے، اپنے بچوں کو دین کا محقق اور دین کا بہترین عالم بنائیے کہ اگر معاشرے میں نئے نئے فتنے، نئی نئی بدعتیں آئے تو وہ اس کا مقابلہ کر سکے، وہ اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پہ اس کے سامنے پیش کر کے ان فتنوں کو ختم کر سکے۔ ایسا اپنی جو ہے اولاد کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک ایسا فتنہ شروع ہوا تھا جو فتنہ کہ جس کو فتنہ خلق قرآن کہا جاتا ہے، جو حاکم وقت تھا اس کو کچھ لوگوں نے یا کچھ اس دور کے غلط قسم کے عالموں نے اس کا ذہن یہ بنایا تھا کہ دیکھو قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے تمام دوسری چیزیں مخلوق ہے اللہ کی ویسے قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور اگر اس بات کو مان لیا جائے تو کیا ہوگا؟
ہوگا یہ کہ جیسے ہر مخلوق کی موت ہے ویسے نعوذ باللہ قرآن کی بھی موت ہوگی، اس کی تعلیمات بھی ایک دور میں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر اس کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ ان کی جو ہے تعلیم اور ان کی دعوت کا اصل مدعا تھا۔ جب یہ فتنہ اٹھا، حاکم وقت بھی جب اس بات کو مان گیا اور حاکم وقت اپنی طاقت کے زور پر علماء کو جو ہے اس فتوے پر کھینچنے لگا، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے تھے اس وقت وہ جو ہے ان علماء کو سزائیں دیا کرتا تھا، خطرناک سزائیں دیتا تھا۔ تو اس جو ہے ڈر سے اس دور کے جو چھوٹے موٹے عالم تھے یا جو علماء تھے وہ لوگ اس کی طرف پھرتے جا رہے تھے۔ ایسے دور میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، حاکم کا مقابلہ کیا، سب کا مقابلہ کیا، اور اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور ان کا دعویٰ یہی تھا کہ اگر بات ایسی ہے تو میرے سامنے ثابت کر کے بتاؤ، آؤ میرے سامنے مجھ سے مناظرہ کرو، مجھ سے ڈیبیٹ کرو، اگر ثابت کر لیے تو میں بھی جو ہے اس بات کو مان لوں گا۔ لیکن اس دور کے تمام جو لوگ اس بات کو جو ہے منوانا چاہ رہے تھے، امام احمد بن حنبل کے دلائل کا ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل کے دلائل کا ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ ایک حاکم گزر گیا، اس کی وفات ہوئی، دوسرا حاکم گزر گیا، اس کی وفات ہوئی، تیسرا حاکم آیا اور اس نے جب حق کی طرف جو ہے وہ رجوع اس نے کیا، دلائل کو جب اس نے دیکھے تو اس کے سامنے بات کھل کر آئی کہ امام احمد بن حنبل کا موقف صحیح ہے، اور اس کے بعد اس نے امام احمد بن حنبل کے موقف کو لیا۔ حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فتنے معاشرے میں ضرور آئیں گے، لیکن ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، اصلاح عوام کی کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں علماء کرام ہوں، ایسے علماء ہوں جو قرآن و حدیث کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کی صحیح طور پر اصلاح کر سکیں۔ یاد رکھیے، ہمارے اس خود شہر حیدرآباد میں دین کی دعوت کا یا مسلک کی دعوت کا، صحیح منہج کی دعوت کا جو کام ہوا، اگر آپ اس کی بنیادوں پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء کرام کی ایسی کوششیں تھیں، ممبر و محراب سے ایسی کوششیں کی گئی کہ جس دور میں 10 مسجدیں اس منہج کے ماننے والوں کی نہیں تھی، آج جو ہے تقریباً 200 سے زائد مسجدیں ہمارے خود شہر حیدرآباد میں ہو گئی ہیں علماء کرام کی محنتوں کی وجہ سے۔ ہمارا یہ ممبر، ہمارا یہ جو محراب ہے، صبح شام یہاں جو درس ہوتا ہے، فجر کے بعد قرآن کا درس، عصر کے بعد حدیث کا درس، یہ اتنا علم لوگوں میں پھیلا دیتا ہے، عوام کے ذہن میں اتنا علم آ جاتا ہے کہ عوام اپنی زندگی کے کئی مسائل کو سمجھ جاتی ہے اور زندگی گزارنے کے طریقے ان کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی اصلاح خطبوں کی وجہ سے ہوئی، کتنے لوگ ہیں کہ جن کی اصلاح جلسوں کی وجہ سے ہوئی، کتنے لوگ ہیں صبح شام کے درس سننے کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور ان کی اصلاح اس کے بعد سے ہو گئی۔ تو حضرات، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے میں علماء کو بنائیں، علماء کو تیار کریں، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم کی طرف رغبت دلائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ معاشرے میں اس بات کا شکوہ تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے، لیکن کوئی اپنے بچوں کو اپنے آپ سے دور کر کے حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شکوہ تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن بچوں کو دین کی تعلیم میں آگے بڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے 10th پڑھیں، اس کے بعد انٹر پڑھیں، انجینئرنگ کریں یا ڈاکٹر بنے، اور کئی بار تو یہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا اور بچے درمیان میں رک جاتے ہیں۔ تو حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی اولاد اور جن کے بچے بہترین ذہن رکھنے والے ذہین بچے ہیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف رغبت دلائیے اور ان کو دین کا عالم بنائیے، یقیناً اس سے اصلاح کا کام ہوگا۔ اس کے بعد حضرات، معاشرے کی اصلاح میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ اولاد کی صحیح طور پر تربیت کی جائے، اولاد کی اچھی تربیت کی جائے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جائے گی تو یہی بچے کل کے معاشرہ بن جائیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے ٹوڈیز چلڈرنز ٹماروز سٹیزنز، آج کے بچے کل کے بڑے ہیں، آج کے بچے کل کے شہری ہیں۔
یہ بچے اگر آپ ان کی صحیح تربیت کریں گے، ان کے دل میں صحیح ایمان آپ اگر پیوست کریں گے، کل یہ بچے مومن معاشرہ بن کر آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ ہم بگڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر افسوس تو کرتے ہیں، لیکن جن کی اصلاح ہمیں کرنا ہے، جن کو سدھارنا ہے، جن کی تربیت کرنا ہے، جن کے سامنے ابھی آپشن ہے کہ ان کو اچھا بنایا جا سکتا ہے، ہم ان کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں سن لو کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر کسی کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، کہ آدمی اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ آدمی اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، اسے اس کے گھر کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولاد نماز نہیں پڑھتی تھی، تم نے کیا ان کی اصلاح کی؟ تمہاری اولاد بڑی ہو گئی، 10th اس نے پڑھ لیا، اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، کیا تم نے اس کو قرآن پڑھنا سکھایا؟ تمہارا بچہ دائیں ہاتھ سے، اپنے لیفٹ ہینڈ سے، اپنے بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے، تم اسے دیکھتے ہو، تم خاموش رہتے ہو، تم نے کیا اصلاح کی اپنے بچے کی؟ آپ کا بیٹا اپنے ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنتا ہے، آپ نے اپنے بچے کی کیا اصلاح کی؟ آپ کی بیٹی، اس پر پردہ کرنا واجب ہے لیکن وہ پردہ نہیں کرتی، آپ نے اپنے بچے کی اصلاح نہیں کی۔ آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں اور اس سے پہلے اپنے گھر پر نظر ڈالیں کہ جن لوگوں کا مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے، میں کہاں تک ان کی اصلاح کر رہا ہوں، میں کہاں تک ان کے اندر دین کو عام کر رہا ہوں۔ لوگ اپنے گھر سے باہر نکل کر ہوٹلوں میں بیٹھ کر اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں خود اصلاح کرنے کی فکر ان کو نہیں ہوتی۔ گھر میں صرف جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، خواتین کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اذان کے بعد اذان ہو رہی ہے لیکن خواتین نماز نہیں پڑھ رہی، اور آدمی ہے وہ دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ان کو نماز کا حکم نہیں دیتا۔ تو حضرات، معاشرے کی اصلاح، اولاد کی تربیت اور خود اپنے گھر کی تربیت سے شروع کیجئے۔ ایک گھر اگر اس کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ جیسے ایک گھر، ایک خاندان کی اصلاح ہوتی جائے گی، وہیں سے معاشرے کی بھی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا کوشش یہ کیجئے کہ میں جتنوں پر مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے، میں ان کی اصلاح کی کوشش کروں۔ لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ سعودی میں یہ ہو رہا ہے، سعودی میں ایسا ہو گیا، وہاں کے حکمران کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ وہاں پر یہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کیا اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس کے معاملے میں کیوں بات نہیں کی؟ ہرگز آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا، اور نہ ہی آپ اپنی باتیں کر کے وہاں کچھ جو ہے اصلاح کر سکتے ہیں۔ آپ کر یہ سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دے سکتے ہیں، ان کو بیٹھ کر پانی پینے کا حکم آپ دے سکتے ہیں، 3 گھونٹ میں پانی پینے کا حکم آپ ان کو دے سکتے ہیں، آپ ان کو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھانے کی تعلیم آپ ان کو دے سکتے ہیں، بڑوں کا احترام اور سے شفقت کرنے کی تعلیم آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، یہ بھی معاشرے کی اصلاح میں ایک اہم ترین چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں، اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم اپنی فکر کرو، ساتھ میں اپنی اولاد کی فکر کرو، کہ اولاد کی فکر کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے، اور اولاد کی فکر اور اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور اگر تم نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہوگا۔ ہم میں سے جو لوگ والدین ہیں وہ آج بیٹھ کر غور سے سوچیں کہ کتنی میں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، کہاں تک میرا بچہ مسلمان بنا ہے، کتنی وہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، اگر وہ نمازوں کا پابند ہے، دین کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، اگر اس کی اصلاح ہوئی ہے تو آپ اپنی تربیت میں کامیاب ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یاد رکھیے آپ اپنی اصلاح میں، معاشرے میں آپ نے جو اصلاح کرنی تھی آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرات، تیسری اہم چیز یہ ہے معاشرے کی اصلاح میں کہ ہر فرد اپنی اصلاح کی پہلے فکر کرے۔ ہر فرد کو چاہیے
کہ پہلے وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے، وہ اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرے، دیکھے کہ کیا اسلامی تعلیمات کیا کام کرنے کے بتائے جا رہے ہیں، وہ ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں، اور کون سی باتیں ہیں جن سے رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے، انسان ان باتوں سے رکنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ یقیناً انسان خود ایک دنیا ہے، ہر انسان ایک دنیا ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک بڑی دنیا، ایک مرکز ہے، وہ اس کی زندگی میں اس کی ذات میں کئی قسم کی خواہشات ہوتی ہیں۔ انسان کے جو ہے دل میں، کسی کے دل میں مال کی محبت ہے، کسی کے دل میں عہدے کی محبت ہے، کسی کے دل میں لوگوں میں شہرت کی محبت ہے، کسی کے دل میں بڑا بنگلہ بنانے کی محبت ہے، کسی کے دل میں لوگوں میں اپنے آپ کو اونچا رکھنے کی جو ہے محبت ہے، کوئی ظلم کرنے کا عادی ہو گیا ہے، کسی کی جو ہے تجارت ایسی ہے کہ جو حرام تجارت ہے۔ اس طرح سے انسان کی خود اکیلی زندگی ایک دنیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کو اپنے سامنے لائے اور دیکھے کہ میرے زندگی کے معاملات میں کہاں تک اصلاح ہوئی ہے۔ وہ دیکھے کہ صبح شام کے میرے معمول میں 5 نمازوں کا وقت میں نے مقرر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، میں نے اپنی صبح سے لے کر شام تک کے معاملات میں جو میں زندگی گزار رہا ہوں، ہر روز میرے ایک دن میں نے 5 نمازوں کا وقت مقرر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، میں نے مسجدوں کو مقرر کیا ہے یا نہیں کیا ہے کہ میں فجر کی نماز اس مسجد میں پڑھوں گا، یہ مسجد میرے گھر سے قریب ہے، میں ظہر میں وہاں رہتا ہوں، میرا کالج وہاں ہے، اس سے قریب یہ مسجد ہے، میں وہاں اپنی ظہر کی نماز پڑھوں گا، میرا کام وہاں ہے، میرا بزنس وہاں ہے، تجارت وہاں کرتا ہوں، عصر کی نماز وہاں پڑھوں گا، گھر واپس لوٹ جاتا ہوں مغرب میں، مغرب کی نماز یہاں پڑھوں گا، عشاء کی نماز وہاں پڑھوں گا۔ کیا ہم نے شیڈول بنایا ہے؟ ہر شخص کو اپنے آپ میں اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ کیا میں نے اپنی اصلاح کی ہے، اور میری زندگی میں جو معاملات میں کرتا جا رہا ہوں اس کی کہاں تک اصلاح ہوتی جا رہی ہے۔ ہر انسان غور کرے، اگر وہ اولاد ہے تو کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا ہے؟ کیا میرا تعلق اپنے ماں باپ سے اچھا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے سامنے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا ہے، یا ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے میں پیش آیا ہوں؟ اگر ہاں تو وہ کامیاب ہے، اگر نہیں تو اسے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اولاد کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ان کے درمیان ہم انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کے معاملات کو ایک ایک کر کے دیکھنا چاہیے کہ کہاں تک میں سدھرا ہوں، کہاں تک میری اصلاح ہوئی ہے۔ قرآن مجھے پڑھنے آتا ہے یا نہیں پڑھنے آتا؟ میں قرآن اپنے آپ سے پڑھ سکتا ہوں، عربی میں تجوید سے قرآن پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ انسان کو بیٹھ کے غور کرنا چاہیے۔ اگر قرآن پڑھنے آتی ہے تو میں نے کتنی مرتبہ قرآن ختم کیا ہے، یا مہینے میں کتنی بار میں قرآن کو ختم کرتا ہوں، یا کتنے دنوں میں میرا ایک قرآن ختم ہو رہا ہے، دن میں کتنا قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اور قرآن کو ترجمے سے کتنے بار میں نے پڑھا ہے۔ انبیاء کے جو واقعات قرآن میں آئے کیا میں نے پورے واقعات پڑھ لیے؟ ان تمام باتوں پر انسان انفرادی طور پر غور کرے کہ میری زندگی کے یہ معاملات ہیں، ان میں سے کتنوں میں میری اصلاح ہوئی ہے اور کتنوں میں مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک ایک چیز کو لے کر آدمی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس اسے گناہوں کا حکم دینے والا ہے، انسان کا نفس اسے گناہوں کا حکم دیتا ہے، گناہ کی محبت انسان کے دل میں پیوست کر دی گئی ہے۔ اللہ انسان کو آزمانا چاہتا ہے، اس کے دل میں اللہ نے گناہ کی محبت رکھی ہے۔ گناہ کی محبت جس اللہ نے رکھی، اس نے یہ بھی فرما دیا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس رب نے گناہوں کی محبت دل میں رکھی ہے، اسی نے یہ بات کہی کہ میں تمہیں آزمانے کے لیے تمہارے دل میں نے گناہ کی محبت رکھی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مجھ سے پاک ہو جاؤ، تم ان گناہوں سے پاک ہو کر میرے سامنے آؤ۔ تو حضرات، ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور اپنی اصلاح کے لیے جیسے اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ ہمیں کم سے کم، اور جو ہے ہم صرف اگر اپنا موبائل فون اٹھا کر دیکھ لیں
تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آج ہماری زندگی کا کیا حال ہے، ہم اپنے فون کا کیسا استعمال کر رہے ہیں، ہم کن لوگوں سے ہمارے تعلقات واٹس ایپ پہ ہے، اچھے گروپ ہیں، اچھے لوگوں سے، دیندار لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، دین کی باتیں ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یا شر کی باتیں، میوزک ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، گانے ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یا نیکی کے کام ہم لوگوں تک فارورڈ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم ایک ایک چیز اپنی زندگی کی ایک ایک حرکت پر اگر ہم غور کر کے اس کی اصلاح کر لیں تو یقین جانیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس طرح سے ایک ایک آدمی اگر اپنے اندر کی اپنے گناہ کو ختم کرے گا تو یقیناً سارا معاشرہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسروں کی فکر کرنے سے پہلے ہم اپنی فکر کرنے کی کوشش کریں کہ میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں، میں کس حد تک نیکی کے اعمال کر رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ نے قرآن کتنا یاد کیا؟ انہوں نے کہا میں نے سورہ بقرہ 10 سال میں یاد کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ بقرہ کو 10 سال میں یاد کیا، اور یاد رکھیے کہ سورہ بقرہ تقریباً 2.5 سے پونے 3 پارے کی سورت ہے۔ اس سورہ کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو عربی سے واقف تھے، بڑے ذہین تھے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کو یاد کرنے میں مجھے 10 سال لگ گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی مدت کیوں لگ گئی، اتنا لمبا عرصہ 10 سال تک آپ کو کیوں جو ہے یہ سورت یاد کرنے میں وقت لگ گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سورت کی ایک ایک آیت کو پڑھتا اور اس وقت تک دوسری آیت کی طرف نہیں جاتا جب تک کہ اس پر میں عمل نہ کر لیتا۔ ایک ایک آیت پر میں جب تک عمل نہ کرتا دوسری آیت کی طرف میں نہیں جاتا، پہلے اس آیت کے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا، پھر دوسری آیتوں کی طرف جاتا اور دوسری آیتوں کو میں یاد کرتا۔ حضرات یہ چیز ہمیں پیغام دیتی ہے کہ قرآن کے ایک ایک حکم کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ پر نافذ کرنے کو کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنے آپ میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو یقین مانیے دوسروں کا کیا ہوا یہ الگ بات ہے، لیکن ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری اصلاح ہو جائے گی اور ہم نجات پا جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں کہاں تک کامیاب ہو رہا ہوں۔ چھوڑیے عہدیداران کیا کر رہے ہیں، اللہ ان سے سوال کرے گا، حکمران کیا کر رہے ہیں، اللہ ان سے سوال کرے گا۔ آپ ایک منفرد، ایک اکیلی شخصیت، آپ نہ حکومتوں سے اکیلے جنگ لڑ سکتے ہیں، نہ عہدیداروں کو آپ ہٹا کر آپ وہاں جا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ کر یہ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کے معاملات کو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنی ایک ایک حرکت کو، اپنا ہاتھ جب آپ اٹھائیں تو یہ سوچ کر اٹھائیں کہ یہ میرا کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ گناہ کا کام ہے تو میں رک جاؤں، اور اگر یہ نیکی کا کام ہے تو میں اس میں آگے بڑھوں۔ اپنی زبان کو حرکت دیتے وقت یہ سوچ کر حرکت دیجئے کہ جو باتیں میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں یہ باتیں نیکی کی باتیں ہیں یا گناہ کی باتیں ہیں۔ اگر نیکی کی باتیں ہیں تو اس کو کرنے کی کوشش کیجئے، اگر گناہ کے کام ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ تو حضرات تیسری بات اصلاح معاشرہ میں یہ ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم بدل جائیں گے ہمارا معاشرہ بدلے گا، ہمارا خاندان بدلے گا، یہاں سے اصلاح کا کام شروع ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر اور اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد حضرات ایک اور اہم ترین بات جو معاشرے کی اصلاح میں بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں یا اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کی قائم ہونے والی آخرت اور اس کی قیامت کے یقین کو جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں، لوگوں کے دلوں میں آخرت کے اوپر ایمان پیدا کریں، آخرت کا یقین پیدا کریں، خود اپنے دل میں آخرت کا یقین پیدا کریں اور لوگوں کے دلوں میں آخرت کا یقین پیدا کریں، اور آخرت پہ ایمان، جنت کی نعمتوں پر ایمان، جہنم کے عذابات پر پختہ ایمان لانے کی کوشش کریں کہ یہ ایمان انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر ہم کما حق ان باتوں پر ایمان لا لیں گے کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، یہ اگر فکر معاشرے کے ہر فرد کے ذہن میں آ جائے گی تو یاد رکھیے کسی کو گناہ کی ہمت نہیں ہوگی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں کا ہر شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والا ہے، اور اللہ رب العالمین تم میں سے ہر شخص سے بات کرنے والا ہے۔ ہر شخص سے اللہ رب العالمین اکیلے بات کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تنہائی ایسے ہوگی اللہ کے ساتھ، لیسا بینہ و بینہ ترجمان، کہ اللہ کے اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ڈائریکٹ سوال کرے گا، بندے کو ڈائریکٹ جواب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہر بندے کو کھڑا ہونا ہے، اپنے نامہ اعمال لے جا کر اللہ کے سامنے پیش کرنے۔ تو حضرات یہ یقین اپنے دل میں پیدا کیجئے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے، اور اس کے بعد آخرت کے دن میرے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے، یا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا یا تو جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اس چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رکھیے۔ اگر آپ نے اس چیز کو اپنے دل میں اس پر ایک یقین اگر آپ کو آ گیا تو یاد رکھیے آپ کی مکمل اصلاح ہو جائے گی، آپ کو اس کے بعد گناہ آپ کر نہیں پائیں گے، اور نیکیوں میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے کہ اللہ کے سامنے مجھے کیا، میں کیسے جواب دوں گا، میرے نام اعمال اللہ دیکھے گا تو میں کیسے اللہ رب العالمین سے بچ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ پائیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ 5 سوالوں کا جب تک انسان جواب نہ دے دے اس وقت تک اللہ کے سامنے وہ ہٹ نہیں پائے گا، اللہ کے سامنے سے اس کے قدم نہیں ہٹ پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمرہ فیما افناہ، سوال ہوگا عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں گزار کے آئے ہو، یہ جو عمر ملی تھی عمر کو تم نے کہاں گزارا ہے، اس کا سوال اللہ کے سامنے ہوگا۔ ہر انسان کو اپنی عمر کا جائزہ لینا چاہیے کہ 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، کتنے میں نے نیک اعمال کیے، اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا۔ ہر انسان کو اپنی عمر کے بارے میں جواب دینا ہے، اس کی فکر ہر انسان کو ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں جیسے کافر زندگی گزار رہے ہیں کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہوتی۔ مومن کی زندگی میں اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ عمر کے بارے میں اللہ کے سامنے سوال ہونے والا ہے۔ دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی تم نے کہاں گزاری۔ جوانی ایک ایسا دور ہوتا ہے جہاں انسان کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، انسان کے سامنے مواقع ہوتے ہیں، گناہ کرنے کی جو ہے اس کے سامنے خواہش بھی ہوتی ہے، امکانات بھی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے جوانی میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے عمر کے سوال کے بعد دوسرا سوال خصوصاً جوانی کے بارے میں رکھا کہ بتاؤ جوانی تم نے کہاں گزاری۔ جوانی لوگ سمجھتے ہیں کہ جوانی میں اپنی خواہشات کو پوری کرنا ہے، جوانی جیسے چاہے گزار کے جانا ہے، جوانی ایک بار ملتی ہے اس کے بعد نہیں ملتی، جیسے چاہے اس جوانی کو گزارو، انجوائمنٹ یہ اسی عمر میں کرنا ہے، بعد میں تو اللہ اللہ کرتے ہوئے مسجدوں میں زندگی گزارنا ہے۔ مومن کی زندگی یہ نہیں ہوتی۔ مومن اپنی جوانی کو سنبھالتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا ایک مومن اور ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا تھا، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری تھی، جوان تھا، اس کے سامنے گناہ کے کئی جو ہے مواقع تھے، اس نے سب کو رد کیا اللہ کی محبت میں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں میں اللہ رب العالمین کی وہ زندگی گزارتا گیا۔ تو حضرات دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ بتاؤ جوانی تم نے کہاں گزاری۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا ان مالہ من این اکتسب، مال کے بارے میں کہ بتاؤ مال کہاں سے کمایا۔ ہر انسان سے سوال ہوگا کہ بتاؤ جو مال کماتے تھے کہاں سے کمایا تھا۔ مال جھوٹ بول کر کماتے تھے، مال لوگوں کو دھوکہ دے کر کماتے تھے، کسی کی زمین قبضہ کر کے ناحق اس کی زمین پر قبضہ کر کے مال کماتے تھے، یا لوگوں کو دھوکہ دے کر غلط سامان کو اچھا بتا کر جو ہے مال کماتے تھے۔ اگر یہ ساری چیزیں مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے مال کمایا، تیسرا سوال۔
چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَ أَنفَقْ، کہاں مال کو خرچ کر کے آئے ہو؟ مال تو حلال ذرائع سے کمائے ہوں گے، اچھی طرح سے مال کمایا ہوگا، لیکن مال کو خرچ کہاں کیا؟ مال کو گانے بجانے میں خرچ کیا، مال کو شادیوں میں بینڈ بجانے میں خرچ کیا، مال کو شادیوں میں بیجا طور پر خرچ کیا، اور مال کو لوگوں کے سامنے فخر تکبر کرنے کے لیے خرچ کیا۔ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے ایک ایک روپیے کا جواب دینا ہوگا۔ آپ ٹی وی گھر میں لا کر خرید کر لا رہے ہیں، 10,000 50,000 25,000 کی ٹی وی گھر میں لگا رہے ہیں، معصیت گناہ ہے اپنے بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے۔ آپ ایک طرف تو گناہ کو عام کر رہے ہیں، دوسری چیز آپ کو اس مال کا بھی جواب دینا ہوگا، ایک ایک روپیہ کا جواب دینا ہوگا کہ اپنے مال کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ تو حضرات چوتھا یہ سوال ہوگا۔ پانچواں سوال وَعَنْ عَمَلِهِ فِي مَا عَلِمْ، کہ جو جانتا تھا، جن باتوں کا علم تھا، ان باتوں پر کتنا عمل کیا، جو باتیں جانتا تھا ان پر کتنا عمل کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سوال سے مراد صرف علماء ہے، علماء سے سوال ہوگا کہ تم علم رکھتے تھے، تم نے کیا عمل کیا بتاؤ۔ حضرات یاد رکھیے، ہر شخص سے اس کے علم کے مطابق سوال ہوگا۔ جو جانتا تھا 5 نمازیں فرض ہے، اسے 5 نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو جانتا تھا کہ سود حرام ہے، اس کو سود کے حرمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کو جتنا علم ہے، اس کو اس کے علم کے مطابق اس کو سوال کیا جائے گا۔ تو حضرات یہ 5 سوالوں کا جواب جب تک بندہ نہیں دے گا، اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ تصور لوگوں کے ذہن میں بٹھایا، یہ بات لوگوں کے ذہن میں بٹھائی، یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیے کہ اس معاشرے میں عمر کو امانت سمجھ کر لوگ عمر گزارتے تھے، جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، حلال ذرائع سے کماتے تھے، حلال چیزوں میں مال خرچ کرتے تھے، اور جتنا ان کو علم ہوتا اس علم پر ضرور عمل کیا کرتے تھے۔ یہ معاشرے کی اصلاح اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ آخرت کے دن پر ان کا ایمان تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ان کا ایمان تھا، اور جہنم سے وہ ڈرتے تھے۔ جنت کے شوق میں وہ لوگ زندگی گزارتے تھے، جنت کے شوق میں کہ جنت کو حاصل کرنا ہے، اس شوق میں وہ لوگ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اگر یہ شوق اور یہ جذبہ اور آخرت پہ یہ ایمان اگر ہمارے دلوں میں بھی آ جائے تو یاد رکھیے تمام چیزوں کو ہم چھوڑ کر صرف اللہ کی رضامندی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ ٹخنوں کے نیچے کپڑا چھوڑنا، ہمارے نوجوان اس کو فیشن سمجھتے ہیں۔ اگر ان کا ایمان آخرت پر آ جائے اور وہ سمجھ جائیں کہ جنت کیسی نعمت ہے، جنت کتنی عظیم ہے، تو ان کو یہ چیزیں معمولی لگیں گی، اور کہیں گے کہ یہ چیزیں دنیا کیا کہتی ہے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے ٹخنوں کے نیچے کبھی کپڑا نہیں لٹکاؤں گا۔ حضرات اگر ہمارے دلوں میں آخرت پر ایمان آ جائے گا تو یقیناً ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرات ایک آخری بات بتا کر میں انشاءاللہ اپنے موضوع کو سمیٹ لوں گا اور ختم کروں گا، اور وہ آخری بات اصلاح معاشرہ کے بارے میں یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے بزرگوں کا تعلق نوجوانوں اور بچوں سے ہو، معاشرے کے بزرگوں کا تعلق معاشرے کے نوجوانوں اور معاشرے کے بچوں سے ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو لوگ بزرگ ہو چکے ہیں، 40-50 سال کی عمر جو پار کر چکے ہیں، وہ خود یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب میری زندگی ختم، ذمہ داریاں ختم ہو گئی، بچے خود کما رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، لڑکیاں تھیں ان کا نکاح میں نے کرا دیا، اب میری زندگی جو ہے ختم ہو چکی ہے۔ بقیہ عمر وہ یا تو چبوتروں پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ہوٹلوں میں ایک ساتھیوں سے مل کر گزار دیتے ہیں، یا ٹی وی کے سامنے نیوز چینل میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، یا خاندانی مسائل پر گفتگو کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب میری زندگی ختم، اب اس کے بعد مجھے کچھ کرنا نہیں ہے۔ یاد رکھیے معاشرے کے بزرگ معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے، اور ان کی ذمہ داری معاشرے پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ تو مصروف ہوتے ہیں کاموں میں، بزرگوں کا کام یہ ہے کہ معاشرے پر اپنی نظر رکھیں، معاشرے کو دیکھیں غور سے کہ کہاں کیا فساد مچ رہا ہے، نوجوانوں میں کیا بگاڑ آ رہا ہے، میرے خاندان کے بچے ان میں کیا خرابیاں ہیں، خاندان کے بچوں کو
دن میں ایک وقت میں جمع کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کریں، سیرت کے واقعات ان کو سنائیں، عقیدے کی تعلیم ان کو دیں، قرآن پڑھنا ان کو سکھائیں، نبی کے اخلاق ان کو بتائیں۔ معاشرے کے بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کے بچوں کی اصلاح کی وہ فکر کریں، بچوں کو نیکی کا حکم دیں، بچوں کو برائی سے روکیں اور نوجوانوں کو نصیحت کریں، بتائیں کہ زمانے کی برائیوں سے بچنا چاہیے، ان کو بتائیں کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں تمہیں مزین نظر آئیں گی، اچھی نظر آئیں گی گناہ کے کام، لیکن ان سے تم بچے رہو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو۔ یہ ساری باتیں جو ہے معاشرے کے بزرگوں کو اپنے بچوں اور نوجوانوں سے کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل یا یہ چیز ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کے دور میں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بلاتے، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں کچھ کلمے سکھاتا ہوں، یہاں آؤ۔ بلاتے ہیں، بلا کر بٹھاتے ہیں، بٹھا کر ایسی جامع نصیحتیں عقیدے کے بارے میں کرتے ہیں، کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرو، اللہ کو مددگار پاؤ گے۔ اس کے بعد عقیدے کی تعلیم دیتے کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِمَا كَتَبَهُ اللَّهُ، اور یہ بھی بات یاد رکھ لو کہ سارے لوگ مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں اس سے بڑھ کر فائدہ نہیں دے سکتے جتنا کہ اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِمَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر سارا معاشرہ مل کر، سارے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اس سے بڑھ کر کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ حضرات یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما 12-13 سال کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60-62 سال کی عمر کے تھے، 60 سال کے ایک بزرگ اور 10-15 سال کی عمر کا ایک بچہ، یہ دونوں بیٹھ کر عقیدے کی ہو رہی ہے، یہاں عقیدے کی تعلیم ہو رہی ہے، ایک بزرگ ہے اور ایک بچے کو، نوجوان کو بٹھا کر عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹے یہ باتیں یاد رکھو۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے بزرگ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنی چاہیے۔ بزرگوں کو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہونی چاہیے، ان کی حیا کی فکر ہونی چاہیے، ان کے اخلاق کی فکر ہونی چاہیے۔ آج بچوں کو بڑوں سے بات کرنے کا احترام بچوں میں نہیں پایا جاتا، بچوں میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے جذبہ نہیں پایا جاتا، بچے کسی سے ڈر نہیں رہے ہیں۔ آج ماں باپ کا ڈر بچوں کے دلوں میں نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں۔ ماں باپ ہے، باپ اپنی نوکری میں مصروف، ماں اپنے کاموں میں مصروف اور بچہ اپنے کھیل کود میں مصروف ہے۔ اگر اس بچے کو اس کے دادا یا اس کے نانا یا اس کے جو ہے اس کے گھر کے قریب کے کوئی بزرگ بٹھا کر اگر اسے ہر روز دین کی تعلیمات سکھاتے تو یاد رکھیے ضرور اس بچے کی اصلاح ہوتی، یقیناً وہ بچہ عقیدے کی تعلیم سیکھتا، سیرت کی تعلیم سیکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا، دین کی تعلیمات کو جانتا، اس کے اخلاق بہتر ہوتے اور اس کے بعد وہ بچہ بڑے ہو کر وہ بچہ ایک صالح معاشرے کا حصہ بنتا اور ان سے ایسے بچے مل کر ایک صالح معاشرے کو جو ہے وہ لوگ برپا کرتے اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا۔ تو حضرات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں سے ہٹ کر کہ یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو گیا ہے، وہ ہونے والا ہے، یہ باتیں کرنے سے بہتر ہم یہ کوشش کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اصلاح میں کتنی کر سکتا ہوں، اگر میں ایک قائد ہوں، ایک لیڈر ہوں، اپنی قوم کی کتنی اصلاح میں کر سکتا ہوں، میں اگر قوم کا امام ہوں کتنی میں اصلاح کر رہا ہوں عوام کی، اگر میں باپ ہوں بچوں کی کتنی اصلاح میں نے کی ہے، اگر شوہر ہو بیوی کی کتنی اصلاح کی ہے، اگر اولاد ہے تو والدین کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے۔ اس طرح سے ہر کسی کو معاشرے کی فکر ہونی چاہیے اور خود اپنے آپ کی فکر ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے تو یقیناً انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور رب العالمین ہمیں
تیرا ہی ڈر اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا تقوی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ امت کے نوجوانوں میں تیرا تقوی رب العالمین ان کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں آخرت کا ایمان پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان احکامات اور ان تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو تعلیمات کے اسلام کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات ہیں۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ محشر کے میدان میں ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ اے اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما، جنت میں اونچا مقام عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ تیرا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی صحبت عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔